नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये दूसरे अशरे का ख़ास वजीफ़ा है। तो दूसरे अशरे में हमने क्या करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने तमाम गुनाहों को माफ़ करवाना है। ठीक है, तो अल्लाह के फजल व करम से आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया है। जैसा कि हमने रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में खूब दिल लगाकर मोहब्बत और खलूस के साथ इबादत का हक़ अदा किया, जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने बतलाया है, तो इसी तरह हमने दूसरे अशरे में भी खूब दिलजोई और दिल लगी के साथ इबादत का हक़ अदा करना है। तो वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये मामूल बनाना है कि 11वें रोज़े से लेकर 20वें रोज़े तक हमने रोज़ाना क्या अमल करना है। तो क्या है कि हमने 11वें रोज़े से लेकर 20वें रोज़े तक हमने रोज़ाना सुबह और शाम एक एक तस्बीह अस्तगफार की करनी है। ठीक है, यानी सुबह और शाम हमने एक एक तस्बीह यानी 100 मरतबा हमने ये वजीफ़ा करना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ठीक है, जो मेरे बहन भाई जिनको दूसरे अशरे की दुआ अच्छे तरीके से नहीं आती वो सबसे पहले दूसरे अशरे की अच्छे तरीके से दुआ याद कर लें। ठीक है, तो दूसरे अशरे की दुआ कौन सी है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तो इसका तर्जुमा क्या है? बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनको इनका तर्जुमा भी नहीं आता, तो इसका तर्जुमा बताने का मकसद ये है कि उनको इस तस्बीह की, इस वजीफ़े की अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, यानी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ जो मेरा रब है हर गुनाह से, और उसकी तरफ मैं रुजू करता हूँ। यानी इस अशरे में हमने अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। ठीक है, तो माफ़ी मांगनी है अपने गुनाहों की। जो पूरा साल हमने गुनाह किए, तो ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात हम गुनाह करते हैं, जानबूझकर गुनाह करते हैं, यानी हमें पता होता है अगर हम ये काम करेंगे तो ये गुनाह है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, हम नफ्स के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए और हम नफ्स की बात मानकर हम गुनाह कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपने गुनाहों की जो माफ़ी मांगनी है, उन गुनाहों की भी माफ़ी मांगनी है जो हमने जानबूझ के किए, और दूसरा वो गुनाह जो हमसे गलती से सरज़द हो गए, यानी हमारा इरादा नहीं था कि हम ये गुनाह करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे वो गुनाह सरज़द हो गए। ठीक है, इसी तरह वो गुनाह जो हमने छुप के किए, हम तो ये समझते हैं कि ये गुनाह जो हमने छुप के कर लिए हैं इसको कोई नहीं देख रहा, हालांकि ये बात गलत है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह हाजिर और नाजिर है, यानी हर चीज़ में हमें अपने रब का अक्स नज़र आता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को तस्लीम नहीं करते और गुनाह कर लेते हैं। यानी वो गुनाह जो हमने छुप के किए या ज़ाहिरा तौर पर किए, यानी एलानिया किए, सबको पता है कि ये काम जो हमने किया है ये गुनाह है। ठीक है, वो गुनाह जो हमने छुप के किए या ज़ाहिरा तौर पर किए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और हमें अपने रब से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ, यानी मैं अपने रब से अपने गुनाह, हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ, चाहे वो गुनाह सगीरा हैं। यानी सगीरा वो गुनाह होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अगर आप
وہ گناہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی توبہ کر لیں تو اللہ کریم جو ہے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے بڑے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن جب ہم چھوٹے گناہوں پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، جب گناہ کبیرہ کرتے کرتے ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کریم ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان تمام کاموں سے بچنا ہے، یعنی ہم نے اپنے گناہ صغیرہ پر بھی معافی مانگنی ہے اور گناہ کبیرہ پر بھی معافی مانگنی ہے کہ اللہ جو گناہ مجھ سے ہو چکے اس پر میں معافی چاہتا ہوں۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ایک تو یہ کام ہم نے یہ کام کرنا ہے، یعنی صبح اور شام جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے دوسرے عشرے کی، اس دعا یعنی اس کو وظیفے کے طور پر پڑھ کر ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو وظیفے کے طور پر کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، اس کا ہم نے معمول بنانا ہے۔ یعنی کون سی ہے دوسرے عشرے کی دعا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسرا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ 11 رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب 11واں روزہ شروع ہو جائے گا تو ہم نے فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صبح کا ٹائم تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ نے ہر حال میں اس عمل کو کرنا ہے، جائے نماز پر بیٹھ کر اور تنہائی میں، اور بیچ میں گفتگو نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ 41 مرتبہ ہم نے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس کی تعداد میں نہ ہم نے کمی کرنی ہے اور نہ ہم نے زیادتی کرنی ہے، یعنی ایک تسبیح پر ہم نے پوری تعداد کر لینی ہے 41 دانے، اور اس پر ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ایسے نہیں ہے کہ وظیفہ کر کر اس کو چھوڑ دینا ہے اور اٹھ جانا ہے، بلکہ اس کے بعد ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ سورۃ فاتحہ میں کیا کیا گیا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اس دنیا کو بھی پالنے والا ہے، اور جب ہماری مرنے کے بعد بھی ایک جہان ہے جس کو وہ پالنے والا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، یعنی ملکیت اسی کی ہے اور اسی کے حکم سے قیامت آئے گی۔ ایاک نعبد، اور یہاں پر ہم خاص طور پر کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد ہم خاص طور پر، نعبد تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص کیا کرتے ہیں، اپنے رب سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو چلا ہمیں، صراط المستقیم سیدھے رستے پر، صراط والذین رستہ ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، انعمت علیہم غیر المغضوبی اور نہ غصہ کیا گیا، علیہم ولا الضالین اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ یعنی یہاں سے مراد صحابہ کرام کا ایمان ہے، یعنی ہمیں ان کے راستے پر چلا اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 11 رمضان المبارک میں یعنی صبح فجر کے ٹائم 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ جو ترجمہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ترجمے کے مد نظر رکھتے ہوئے وظائف کو کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، ایک تو عمل آپ نے فجر کی نماز کے بعد وظیفہ کرنا ہے، دوسرا وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ بھی آسان ہے، وہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ اور یہ آیت الکرسی کا وظیفہ آپ کو پہلے بھی میں نے بہت سارے وظائف میں بتایا ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، سردار ہے، کیونکہ آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی کا وظیفہ کرنا ہے، اور آیت الکرسی آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے،
یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور آیت الکرسی کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر پریشانی کو ختم کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے عصر کے بعد 14 مرتبہ آیت الکرسی کا وظیفہ کر کے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسان سا وظیفہ ہے، 14 مرتبہ صرف آپ نے کرنا ہے اور وہیں بیٹھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ خاص دن 11 رمضان المبارک کا مجرب وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا، اور اس وظیفے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس وظیفے کو آپ نے 11 رمضان المبارک کو ہر حال میں کرنا ہے، تاکہ اس وظیفے کی فضائل اور برکات آپ کو حاصل ہو سکیں اور اللہ کا خصوصی فضل فکرم آپ پر نازل ہو۔ اور یہ وظیفہ آپ خود آزما کر دیکھ لیں، کیا یہ وظیفہ آپ کی حالات بدل دے گا، آپ کی زندگی بدل دے گا، اور آپ خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ کس طرح ہماری زندگی بدل گئی ہے اور ہماری زندگی میں پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، اور کس طرح اللہ رب العزت کا ہم پر فضل و کرم ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک تو آپ نے وظیفہ 11 رمضان المبارک کو فجر کے بعد کرنا ہے، اور دوسرا عصر کے بعد کرنا ہے، اور دونوں وظائف کے بعد آپ نے خاص طور پر دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں گے اور آگے بھی بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے، تاکہ اور بھی میرے بہن بھائی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔